بسم اللہ الرحمن الرحیم. دبنگ کے ساتھ میں فیاض الحسن چوہان حاضر خدمت ہوں. شیخ سعدی نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بڑی زبردست حکایت بیان کی. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک شخص ایک ندی کے کنارے وضو کر رہا تھا. بزرگ تھا، اللہ کا ولی تھا، نیک آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ اسی ندی کے اندر ایک بچھو وہ پانی میں ڈوب رہا تھا. تو اس اللہ کے ولی نے اس بچھو کو پکڑا اور پکڑ کے اس کو باہر نکالنے لگا تاکہ وہ مرنے سے بچ جائے. تو بچھو نے اس کو ڈنک مارا اور دوبارہ وہ پانی میں گر گیا. دوبارہ گرنے کے بعد پھر اس نے جناب پانی کے اندر مرنے کے قریب پہنچنے لگا. تو اس اللہ کے ولی نے دوبارہ اس کو پکڑا نکالنے کے لیے. اس نے پھر ڈنک مارا، وہ پھر گر گیا پانی میں. پھر وہ پانی میں ڈوبنے لگا بچھو. تیسری دفعہ پھر اس اللہ کے ولی نے اس کو بچھو کو پکڑا اس کی جان بچانے کے لیے، پانی سے باہر پھینکنے کے لیے. تیسری دفعہ پھر اس نے ڈنک مارا اور وہ پانی میں گر گیا. یہ پریکٹس جاری تھی. دور سے ایک بندہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، یہ سارا منظرنامہ. وہ بندہ آیا اس اللہ کے ولی کے پاس. اس کو کہتا ہے بھائی صاحب آپ کیوں بار بار اس بچھو سے ڈنک کھا رہے ہیں؟ وہ مرنا چاہتا ہے، اس کو مرنے دو. تو آگے سے اللہ کے ولی نے اس کو کہا کہ دیکھو وہ ایک ڈنک مارنے کی برائی سے، بدی سے اور گناہ سے باز نہیں آ رہا، تو میں ایک جان بچانے کی نیکی سے کیوں باز آؤں؟ سبحان اللہ. کیا زبردست آئیڈیالوجی، کیا زبردست تھنکنگ، کیا زبردست اپروچ شیخ سعدی نے اپنی ایک حکایت کے ذریعے سے بیان کر دی. لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم نے پی ٹی آئی چھوڑی، تم کیوں ان کے خلاف بول رہے ہو؟ تم کیوں بانی تحریک انصاف کے خلاف بات کر رہے ہو؟ تم کیوں اس کی تحریک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہو؟ باقی سارے لوگ گھروں میں بیٹھ گئے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ تم فرنٹ فٹ پہ پچھلے 12-13 مہینے سے 14 مہینے سے اس کی سیاست اور سیاسی پالیسیز کے حوالے سے لوگوں کے سامنے گفتگو کرتے ہو، ویلاگ کرتے ہو، ٹاک شو کرتے ہو، کالمز لکھتے ہو، آرٹیکلز لکھتے ہو؟ جناب بات یہ ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے فیاض الحسن چوہان نے 17 سال تو ایک عمومی تھا جو خصوصی ٹائم پیریڈ تھا اپریل 2022 سے لے کے مئی 2023 تک، 9 مئی تک. میں نے تو اپنی آنکھوں سے ہر چیز دیکھی ہے، میں نے اپنے کانوں سے ہر چیز سنی ہے، میں نے اپنے عمل سے ہر چیز کو بھگتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس پورے پروسیس کے اندر کس طریقے سے ریاست پاکستان کے خلاف، کس طریقے سے پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف، کس طریقے سے پاکستان کی بقا کے خلاف، کس طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے خلاف، کس طریقے سے پاکستان کے جغرافیے کے خلاف، کس طریقے سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے خلاف بڑی باریک واردات کے ذریعے سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، سنی، محسوس کی. میں نے ان بندوں کو دیکھا، محسوس کیا. ڈسپلن کے تحت ہم چلتے رہے، ڈسپلن کے تحت 17 سال کے تعلق کے تحت قربانیاں دی ہوئی تھیں، ماریں کھائی ہوئی تھیں، پرچے جھیلے ہوئے تھے پارٹی کے لیے، لیڈرشپ کے لیے. پھر چیزیں چلاتے رہے. آہستہ 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 ہوتے ہوتے اس نتیجے تک پہنچے کہ بھائی یہ تو حالات ہمیں دہشت گرد بنانے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم کوئی غنڈہ گرد نہیں ہیں، ہم کوئی بدماش نہیں ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، ریاست کے خلاف کے ہم کوئی کچے پکے کے ڈاکو نہیں ہیں. پھر پوری ریاست کے حوالے سے ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی. اینڈ پہ آ کے 9 مئی کا واقعہ کتنا سینسٹیو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر اب 9 مئی کے واقعے کے بعد ایک آپشن سامنے آ گیا کہ بھائی جان آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ آپ نے اس دنگا فساد کی سیاست کے ساتھ؟ ہم نے کہا نہیں جی، ہم دنگا فساد کی سیاست کے ساتھ نہیں ہوں گے کیونکہ ہم سیاسی کارکن ہیں. میں پہلا اور آخری پارٹی کا لیڈر تھا جس نے 9 مئی کے واقعے کے اوپر 11 مئی کو اپنی بیل بیفور ارسٹ کروائی، کیونکہ میں پیسفل شہری ہوں، قانون پسند شہری ہوں. میرے والد صاحب کی، میرے خاندان کی تربیت ریاست
پاکستان معاشرے سوسائٹی کے ساتھ اور اس کے رٹ کے ساتھ وفا کرنے کی میری تربیت ہے. جو کچھ ہوا میں نے بیل بیفور ارسٹ کے لیے اپنے آپ کو, میں پہلا بندہ تھا, میں نے سب سے پہلے گرفتاری بھی دی کہ مجھ سے نہیں یہ ساری مارا ماری, یہ مار دھاڑ ریاست کے اندر, معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر ہو سکتی. لیکن اس کے بعد جب حالات بگڑنا شروع ہوئے اور یہ انڈین راس, موساد, عالمی طاقتوں کی ایجنسیاں, سوشل میڈیا, صہیونی طاقتیں, ان کی پوری انوالومنٹ ہوئی, تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں اپنے 25 کروڑ 24.5 کروڑ پاکستانیوں کو بتاؤں. یا تو میرے پاس آپشن ہوتا کہ میں بھی گھر بیٹھ جاتا, لیکن میرے اندر کی پاکستانیت اور پی پلس بلڈ گروپ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ یار لوگوں کو بتاؤ یہ غلط جا رہے ہیں. بچھو ڈوب رہا ہے, وہ بچھو کو بچا رہا ہے. بچھو ڈوب رہا ہے, وہ بچھو کو بچا رہا ہے. وہ اللہ کا ولی. اور بھائی پوری پاکستانی قوم سوشل میڈیا کے ذریعے سے, پوری پاکستانی قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے. جس افواج پاکستان نے, جس فوج نے ان کو بچانا ہے, ان کے لیے راتیں جاگنی ہے, اس کے لیے قربانیاں دینی ہے, اس کے لیے شہادتیں دینی ہیں, اس کے خلاف پری پلانڈ اسرائیل اور انڈین ایجنڈے کے اوپر عالمی طاقتیں پاکستان کی عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہیں. تو میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کے اس ولی کے اوپر, میں بڑا گناہ گار, خطا کار, سیاکار, بد کردار شخص ہوں, لیکن اللہ پاک کے کرم سے, نبی پاک کے صدقے اپنا ملک, اپنی قوم, اپنی ریاست, اپنا معاشرہ, اپنی سوسائٹی اور اپنی سونی دھرتی اور اپنی مٹی کا میں غدار نہیں ہوں, میں اس کا وفادار ہوں. میں نے اپنی ساری زندگی کی سیاست میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس پوری تحریک کے اندر, جو میں نے 13 مہینے اپریل 2022 سے لے کے اب تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے پختہ ہے, پاکستان کی عوام کو بتاؤں. اب دیکھیں نا, پچھلے کئی ماہ سے ایک ایک چیز بے نقاب ہو رہی ہے. میں نے 22 مئی 2023 کو جب چیزیں بیان کی تو لوگوں نے پوٹ ٹانٹ کیا, کرٹیسزم کیا, سب کچھ کیا, لیکن پچھلے 1.25 سال میں ایک ایک چیز تشت ازبام ہونا شروع ہو گئی ہے. پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ فیاض چوہان جو کہہ رہا تھا, ہر روز ایک نیا انکشاف. جنرل فیض حمید نیٹ ورک, اسرائیل, موساد, انڈین را, انڈیا سے رابطے, اسرائیلی اخباروں میں پانی تحریک انصاف کے حق میں آرٹیکلز. آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم پانی تحریک انصاف کے حق میں اسرائیل کے سب سے بڑے اخبار نے خبر اور آرٹیکل لگایا کہ پاکستان کا اگر کوئی سوٹیبل پولیٹیکل لیڈر ہے جو اسرائیل کے لیے سوٹیبل ہے, فیوریبل ہے, وہ بانی تحریک انصاف ہے, کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو پاکستان تسلیم بھی کرے گا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی بنائے گا اور یہودی اور صہیونی مفادات کے حوالے سے اس کا تحفظ بھی کرے گا. تو جناب والا, میں نے تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس اللہ کے ولی سے سبق سیکھتے ہوئے کہ اگر پوری قوم ایک سائڈ پہ جا رہی ہے اور بچھو کی طرح ڈوب رہی ہے, تو میں نے ان کی اس بدی کو دیکھ کے میں کم از کم اپنی نیکی سے کیوں باز آؤں جو میں نے اپنی آنکھوں دیکھی, کانوں سنی اور عمل سے بھگتی ہوئی ہے. تو جناب, پاکستان کی خاطر چاہے سارا معاشرہ, ساری سوسائٹی ایک سائڈ پہ ہو, ساری دنیا اگر اس کو کہے کہ یار یہ غلط ہے, میں جو چیز اچھا سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حاضر ناظر جان کے اپنے ملک اور اپنی ریاست کے لیے, میں اس کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کروں گا. اور انشاءاللہ یہ جو جنگ کر رہے ہیں, وقت آئے گا, تاریخ لکھے گی کہ ہم صحیح رستے پہ کھڑے تھے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.